السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نماز کے سلسلے میں بڑی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ بلا عذر چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی بڑی پکڑ ہے اور اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ایک صاحبہ ہیں پروین صاحبہ، انہوں نے سوال کیا ہے نماز کے سلسلے میں کہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں، پریگننٹ خواتین، یہ نماز کیسے پڑھیں، چونکہ یہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی، سجدہ تو بالکل نہیں کر سکتی، اور ان کے لیے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، بہتر کیا ہے، کیا یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی اسلامک اعتبار سے ڈاؤٹ ہو یا کوشچن ہو تو آپ ضرور اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ واٹس ایپ وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جواب آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ تو چلیے جانتے ہیں جواب کیا ہے۔ علماء نے جو بات لکھی ہے اور شریعت کی روشنی میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو سمجھتی ہے اور دیکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، تو دین فطرت اور انسان یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اس لیے جب شریعت بندہ اچھا رہتا ہے تو اسے اچھے سے عمل کرنے کے سلسلے میں تاکید کرتی ہے اور پریشر بناتی ہے، لیکن جب بندہ معذور ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسے بہت ساری جگہوں پر چھوٹ دیتی ہے تاکہ وہ اس مجبوری اور اس معذوری میں بھی اس عمل کو جیسے وہ انجام دے سکتا ہے اس طرح انجام دے سکے۔ تو یقیناً پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہیں، پریگننسی جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اس موقع پر نماز جو ہے رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ پڑھنے میں دقت ہو، ڈاکٹرز نے منع کیا ہو اور ہوتی بھی ہے دشواری، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ رکوع اور سجدہ، رکوع جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور سجدہ وہ جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اتنا ویسے وہ سجدہ کریں۔ البتہ رکوع اور سجدے میں تھوڑا سا فرق رکھیں کہ رکوع جتنا وہ جھک رہے ہیں رکوع کے لیے، سجدے سے اس سے کسی قدر آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے بغیر جھکنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نماز وہ ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی بندی کے ساتھ شامل رہے، کہ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے وہ عبادتیں جو بندہ معذوری کی حالت میں اور مجبوری کی حالت میں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس حالت میں بھی مجھے اتنا یاد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی مصیبت والی حالت میں اس سے بہت زیادہ محبت اور اس کی نصرت اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت نے کیا اس میں بتایا ہے، اس کی رہبری حاصل کر کے اس انداز میں نماز ادا کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔